السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور تاریخی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو ویسے تو رمضان المبارک میں کافی اہم واقعات پیش آئے ہیں، جن میں ایک واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ قرآن مجید میں جن اہم غزوات کا ذکر ہوا ہے، ان میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت غزوہ بدر کو حاصل ہے۔ معزز ناظرین، بدر دراصل ایک کنویں کا نام ہے جس کی نسبت سے یہ وادی بدر بھی کہلاتی ہے۔ یہ وادی مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ کے سلطانی راستہ پر واقع ہے۔ اس جگہ غزوہ بدر کا وہ اہم واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ پلٹ کر ظلم سے انصاف کی طرف پھیر دیا۔ عزیز دوستو، چونکہ یہ واقعہ ادیان و ملل کی تاریخ انقلاب میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اس لیے روایان حدیث و سیرت نے اس کے ہر ایک جز کی تفصیل کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ہجرت مدینہ مشرکین کے لیے کچھ اس حد تک اشتعال کا باعث ہوئی کہ انہوں نے طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ہجرت سے متصل ہی جنگ کی ابتدا کر دی، اور غزوہ بوات اور عشیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے غزوات اس سلسلے میں پیش آئے، لیکن مشرکین مکہ کی آتش حسد کے لیے یہ کافی نہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے۔ پھر انہوں نے اپنے ناپاک ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جنگ کی بھرتیاں شروع کر دیں۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدات کیے، اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے، اس کا تمام منافع اس غرض کے لیے وقف ہوگا، اور تقریباً 70 قریشیوں پر مشتمل یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشہور محدث و مفسر ابن جریر طبری اپنی کتاب میں قریش کی اس کیفیت کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں، ترجمہ: اور قافلہ کی روانگی سے قبل مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی، اور ان لڑائیوں میں لوگ مارے جا چکے تھے، اور ابن عذرمی مارا جا چکا تھا، اور قریش کے لوگ قیدی بھی بنائے جا چکے تھے، اور یہ واقعہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے مشتعل ہو جانے کا باعث بن گیا، اور یہ سب کچھ ابو سفیان اور اس کے رفقا کے شام کی جانب قافلہ تجارت کی شکل میں نکلنے سے قبل پیش آ چکا تھا۔ معزز ناظرین، قریش کا تجارتی قافلہ جب نفع کثیر کر کے شام سے واپس ہو کر مکہ جا رہا تھا، بدر سے قریب ہو کر گزرا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ رضی اللہ کو جمع کر کے مشورہ فرمایا، جس پر بعض حضرات نے بخوشی اس مقابلے کے لیے آمادگی ظاہر کی، اور بعض نے یہ سمجھ کر کہ کسی اہم جنگ کا معاملہ نہیں ہے، اس کے تعاقب پر آمادگی کا ثبوت نہیں دیا۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے، لہٰذا منتخب کردہ مسلمانوں کا لشکر اللہ کا نام لے کر سامان حرب سے بے پرواہ قافلہ کے تعاقب میں نکلا۔ دوستو، اس وقت جب مسلمانوں کا یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اس کی تعداد صرف 313 تھی، اور چند تلواریں، 2-3 گھوڑے اور 60 ذرہ اور صرف 60 اونٹوں کا متاع جنگ لے کر فداکاران توحید کا یہ مختصر سا قافلہ قریش کے حرب و ضرب کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو بے مایہ بنانے نکلا تھا۔ ادھر جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے تعاقب کا احساس ہوا تو وہ گھبرا گیا، اور اجیر نامی شخص کو ایلچی بنا کر مکہ روانہ کیا تاکہ وہ مدد لے کر آئے۔ قاصد نے مکہ پہنچتے ہی واویلا شروع کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سرداران قریش آمادہ جنگ ہو کر اپنے اپنے لشکر کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، اور اس کروفر سے نکلے کہ ان کی تعداد 1000 تھی، بے شمار نیزے اور تلواریں، 700 ذرہ، 70 گھوڑے اور بے شمار اونٹ اس لشکر کے ہمراہ تھے۔ وہ نیزے اور تلواریں سجی ڈھالیں اور بکتر لگا کر طاقت کے نشے میں جھومتے ہوئے بدر کی جانب بڑھنے لگے۔ ادھر ابو سفیان چھپتا چھپاتا خبر گیری کے لیے بدر پہنچا تو وہاں اسے معلوم ہوا کہ یہاں کچھ غیر متعارف افراد کو گھومتے دیکھا گیا ہے، تو ابو سفیان سمجھ گیا کہ وہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ تیزی سے قافلے کی طرف پہنچا، اور قافلے کا رخ ساحل کی طرف کر کے بدر کو بائیں ہاتھ چھوڑتا ہوا مکہ کی طرف چل پڑا۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کے حملے سے محفوظ رہے گا، اس لیے اس نے مکہ کی طرف دوسرا قاصد بھیجا کہ میں
مسلمانوں کی ضد سے بچ کر جلدی مکہ پہنچنے والا ہوں، اس لیے جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کا لشکر اب بدر پہنچنے والا تھا۔ قاصد نے جب انہیں ابو سفیان کا پیغام پہنچایا تو ابو جہل نے واپسی کے لیے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ بدر ضرور پہنچنا ہے اور مسلمانوں کا یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے نکال دینا ہے۔ اس دوران جب مسلمانوں کا لشکر وادی صفرا سے گزر کر وادی فران پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ان قریب ابو سفیان کا قافلہ پہنچنے والا ہے، جبکہ دوسری طرف مکہ سے قریش کا لشکر بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکل چکا ہے، جس کی تعداد 1000 ہے۔ یہ خبریں سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ سے دوبارہ مشورہ ضروری سمجھا، کیونکہ اب معاملہ کٹھن تھا۔ مسلمان بے سر و سامان اور تھوڑی تعداد میں تھے، جبکہ دشمن ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح اور کثیر تعداد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سر پر ہے اور قافلہ بھی قریب ہے، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو، جنگ کر کے حق و باطل کا فیصلہ یا بغیر کسی نقصان کے قافلے پر قبضہ؟ مسلمانوں نے جب یہ سنا تو بعض نے طبعی طور پر جنگ کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اس لیے بے سر و سامان ہیں، ہم تو اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ قافلے پر قبضہ کر کے واپس چلے جائیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند نہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قافلے کو چھوڑو، اب اس قوم کے متعلق رائے دو جو تمہارے مقابلے کے لیے مکہ سے نکل آئی ہے۔ بعض لوگوں نے جب دوبارہ عذر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلی بات دہرا دی۔ تب جلیل القدر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ سمجھ گئے کہ مرضی مبارک حق و باطل کی جنگ سے وابستہ ہے، اس لیے انہوں نے جذبہ وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی جگہ اپنا خون بہانے کو تیار ہیں۔ اور حضرت مقداد نے اس شد و مد کے ساتھ فداکارانہ جذبات کا اظہار کیا کہ صحابہ رضی اللہ کو ان کی تقریر پر رشک ہونے لگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اب بھی کسی بات کی طالب نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم انصار کی طرف اشارہ ہے کہ ہم کچھ عرض کر لیں؟ اور پھر انصار کی جانب سے پوری وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے نہایت مؤثر تقریر فرمائی۔ مہاجرین اور انصار کی باتیں سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، اب اللہ کے نام پر آگے بڑھو اور بشارت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ 2 گروہوں میں سے ایک کو تمہارے قبضہ میں دے دوں گا، اور قافلہ نہیں بلکہ مشرکین کا لشکر تمہارے قبضے میں دیا جائے گا، اور خدا کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے، اور قسم بخدا میں جنگ سے قبل مشرکین کے سرداروں کی قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر پہنچ کر زمین پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس جگہ فلاں قریشی مارا جائے گا اور یہاں فلاں قتل ہوگا۔ اس سے متعلق قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیات نمبر 5 اور 8 میں ہے، ترجمہ، جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ معزز ناظرین کرام، اب مسلمان آگے بڑھے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ کی جانب والے رخ عدوۃ الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے، جبکہ مشرکین مکہ نے بدر پہنچ کر عدوۃ القصویٰ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور ابو سفیان کا قافلہ اس وقت ساحل کی جانب سے مشرکین کے لشکر کے پیچھے سے گزر رہا تھا کہ جب چاہیں مشرکین مکہ کی مدد کے لیے بے روک ٹوک آ سکیں اور کمک کا کام دے سکیں۔ قریش اس وقت طاقت کے نشے میں مست تھے کہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر مسلمانوں کو مسل کے رکھ دیں گے، لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ظاہری طور پر قریشی لشکر کافی طاقتور نظر آ رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے مقابلے ان کی تعداد کہیں زیادہ تھی، اور پیچھے ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ ان کی مدد کے لیے کھڑا تھا، اور جہاں مشرکین مکہ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ ہموار اور پختہ تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان تعداد میں کافی کم اور ہتھیار نہ ہونے کے برابر، اور جس طرف ان کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی، اور محاذ
جنگ اس درجے ریتیلا تھا، انسانوں اور چوپاؤں دونوں کے قدم ریت میں دھسے جا رہے تھے اور چلنا دشوار ہو رہا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی فتح پہلے ہی مسلمانوں کے مقدر میں لکھ دی تھی، اس لیے اس رات اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کو مسلمانوں پر خوب برسایا، یہاں تک کہ ریت بھی جم گئی اور پانی کی کمی بھی پوری ہو گئی، جبکہ دوسری طرف مشرکین مکہ کے پڑاؤ میں پختہ زمین نے کیچڑ کی شکل اختیار کر لی۔ عزیز دوستو، پھر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 17 مارچ 624 عیسوی کو دونوں لشکر جنگ کے لیے آمنے سامنے ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مسلمانوں کی صفوں کو درست فرمایا اور پھر اپنی جھونپڑی میں جا کر بارگاہ الہی میں دعا شروع کر دی اور عرض کیا، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا اس کو پورا کر۔ خدایا اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر خطہ زمین پر کوئی تیرا عبادت گزار باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو قریب آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اور پھر جب مارکہ جنگ بپا ہوا اور دونوں جانب سے نبرد آزما ایک دوسرے کے مقابل ہو کر حل من مبارز پکارنے اور داد شجاعت دینے لگے اور پھر یکایک مشرکین مکہ نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ مسلمان پہلے تو جنگ مغلوبہ لڑے، مگر فراغت دعا کے بعد جب میدان جنگ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے روسیاؤں پڑھتے ہوئے مٹھی بھر خاک اور کنکریاں دشمنوں کی جانب پھینکی تو خدائے برق کی معجزانہ قدرت نے ہوا کے ذریعے اس کے ذرات تمام مشرکین کی آنکھوں تک پہنچا دیے اور وہ گھبرا کر اپنی آنکھیں ملنے لگے اور جنگ مغلوبہ جنگ غالبہ کی شکل میں بدل گئی اور چند ہی لمحوں میں مشرکین کے بڑے بڑے آدمی جہنم واصل ہو گئے۔ دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے، وہ بھاگنا چاہتے تھے لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر اسی بگدڑ میں 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، جبکہ باقیوں نے راہ فرار اختیار کر لی اور مسلمان چونکہ اللہ کی نصرت اور اس کے فضل سے کامیاب ہوئے تھے، تاہم 22 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ اس موقع سے متعلق قرآن حکیم میں متعدد آیات میں ذکر آیا ہے۔ مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد دراصل تعداد سے کم نظر آئی تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہوں، اور مشرکین کی نگاہوں میں مسلمان مٹھی بھر معلوم ہوئے تاکہ وہ جنگ سے جی نہ چرائیں اور مارکہ حق و باطل ٹل نہ جائے۔ مسلمانوں کی دعا پر اول ان کی مدد 1000 فرشتوں سے کی گئی اور پھر یہ تعداد بڑھا کر 3000 کر دی گئی، اور اگر دشمن تم پر یکلخت حملہ کر دیں تو ہم 3000 کی بجائے 5000 فرشتوں سے مدد کریں گے۔ مسلمانوں پر عین مارکہ کے وقت اونگ طاری کر دی، جس کے چند منٹ بعد ان کی بیداری نے ان میں ایک نئی تازگی اور روح پیدا کر دی۔ دوستو، اس مارکے میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بہت زیادہ کم تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور غیبی مدد کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس طرح سے حق و باطل پر فتح حاصل ہوئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر محاذ میں ثابت قدم کرے، آمین۔